پیچھے ہٹ جاؤ سارے. تیری کیا. کچھ سالوں سے پاکستان میں غیر ملکی سیاحوں کی آمد و رفت میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے. اس اضافے کی ایک وجہ یوٹیوب اور دیگر انٹرنیٹ ویب سائٹس پر معلوماتی خبروں میں اضافہ اور ٹورزم ریلیٹڈ کانٹینٹ کا بڑھتا ہوا رجحان ہے. Feelings are beyond words right now. The mountains are incredible, some of the highest I've ever seen. The snow, sunset, the valley below. This is a very underrated destination. You guys are very welcoming, very friendly. Thank you. Of course, paid for our food here. اور دوسری وجہ پاکستان میں پہلے کی نسبت بہتر امن و امان کی صورتحال. ایسے میں حکومتی سطح پر بھی کچھ اقدامات کیے گئے ہیں جس میں کرتارپور راہداری کا کھلنا ایک ترقی پسند اقدام ہے. ایسے میں مری کا واقعہ ملک کی باریک دیواروں پر لگی دیمک کو بے نقاب کرتا ہے. مری میں 7 جنوری 2022 کو جو ہوا اس کی وجوہات جاننے کے لیے ایک کاغذ اور قلم کا سہارا لینا ضروری ہے. 31 دسمبر 2021 کو 2:41 پر نیشنل ویدر فورکاسٹنگ سینٹر نے ایک پریس ریلیز جاری کی اور خبردار کیا کہ چند روز میں مری اور کچھ دیگر علاقوں میں شدید برف باری کی وجہ سے سڑکوں کے بند ہونے کا خدشہ موجود ہے. ایسی ہی ایک اور پریس ریلیز ٹھیک 5 روز بعد دوبارہ جاری کی گئی جس میں کہا گیا کہ شدید برف باری اور بارشوں سے نہ صرف سڑکیں متاثر ہو سکتی ہیں بلکہ ایولانچ اور لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ بھی موجود ہے. اسی روز یعنی 5 جنوری کو ہی ملک کے وفاقی وزیر اطلاعات نے ویدر فورکاسٹنگ کی وارننگ بھلا کے بیان جڑا کہ لاکھوں گاڑیوں کی مری میں آمد ملک کی ترقی اور معاشی استحکام کا منہ بولتا ثبوت ہے. اگلے 2 روز میں مری میں آنے والی گاڑیوں کی تعداد بڑھتی گئی اور 7 اور 8 جنوری کی درمیانی شب کو شدید برف باری اور برف صاف کرنے والی گاڑیوں کی غیر موجودگی کی وجہ سے جو ٹریفک ہے یا دوسری انتظامیہ ہے ان کے میسیجز دیکھ لیں. میسیجز نوٹڈ ہیں, ریکارڈڈ ہیں کہ گاڑی بھیجیں. گاڑیاں نہیں آئیں, اگلے دن صبح گاڑیاں آئیں. نہیں وہ گاڑیاں جا نہیں سکی نا کاشف صاحب, کیونکہ وہ اپنی جگہ پر نہیں تھی نا. باسی صاحب آپ جانتے ہیں ان کو اپنی جگہ پہ ہونا چاہیے نا. ٹریفک کا نظام درہم بھرم ہو گیا اور میلوں لمبی قطاروں نے مسافروں کو رات گاڑیوں میں گزارنے پر مجبور کر دیا. ایسے میں کچھ مسافروں نے اپنی کم علمی اور انتظامی طور پر ناکافی وارننگ میسیجز کی وجہ سے ہیٹر آن چھوڑ کر سو جانے میں ہی عافیت پائی اور کاربن مونوکسائیڈ نے انہیں ہمیشہ کے لیے سلا دیا. کاش یہ ہوٹل مالک ان لوگوں کو اپنے ہوٹل میں ایک کمرہ دے دیتا ہے جو آج ہی مری کے ایک ہوٹل کے دروازے. کاش مری میں پارکنگ پلازا کے نام پر 2020 میں دھوکہ نہ کیا گیا ہوتا. کاش برف صاف کرنے والی گاڑیاں وقت پر اپنا کام کرنے کے لیے موجود ہوتی. کاش ہمارا وزیر اعظم ان لوگوں کی غلطی کی نشاندہی کرنے کی بجائے PMD کی وارننگز نہ پڑھنے پر نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے عملے کا احتساب کرتا. اے کاش. مری کے واقعے کو پریونٹ کرنے کے لیے بہت سے اقدامات پہلے ہی اٹھائے جا سکتے تھے. یعنی کہ مری کو ڈسٹرکٹ کا سٹیٹس دینے سے مری کے اندر ایڈمنسٹریٹو بہتری آ سکتی تھی. اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کا رویہ پوری طور پر منفی تو نہیں تھا, لیکن ہوٹل مالکان کا رویہ اس پورے معاملے میں ایڈنگ فیول ٹو فائر کا کام کر رہا تھا. اس کے ساتھ ساتھ اگر PMD کی فورکاسٹ کو پہلے ہی مانیٹر کر لیا جاتا تو معاملے کو بہت بہتری سے سلجھایا جا سکتا تھا. اس لیے اس پورے واقعے میں کسی ایک فرد یا کسی حکومتی عہدیدار یا کسی ایک ادارے کو ذمہ دار ٹھہرانا غلطی ہوگی. آخر میں یہ بات بھی جاننا ضروری ہے کہ ملک میں موجود لوگوں کا لٹریسی لیول اگر آج کچھ زیادہ ہوتا تو لوگوں کو کاربن مونوکسائیڈ اور اس کے پھیلے جانے سے موت کے خدشے کے بارے میں معلوم پہلے سے ہوتا, جس کی وجہ سے ایسا واقعہ پہلے ہی پریونٹ ہو جاتا. ایسے میں ہمارے نظام تعلیم پر بھی ایک بہت بڑا سوال اٹھایا جانا چاہیے. This is one of the coolest parts of the world I've seen.